السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند اہم اصطلاحات جن کا تعلق تقابل ادیان سے ہے ان کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی لفظ استشراق کا معنی و مفہوم کیا ہے اور مستشرق کسے کہا جاتا ہے، استعراب کا معنی و مفہوم کیا ہے، مستعرب کس کو کہا جائے گا، استغراب کا معنی و مفہوم کیا ہے اور مستغرب کون ہوتا ہے۔ اسی طرح مستشرق میں اصل مغربی ہونا ہے یا صرف غیر مسلم۔ لفظ مستشرق کا پہلی مرتبہ استعمال کب ہوا؟ عصر حاضر میں لفظ مستشرق کی متبادل اصطلاحات کون کون سی رائج ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں لفظ استشراق کی طرف۔ استشراق عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی مادہ شراکہ سے یہ مشتق ہے جس کے معنی شرک شناسی کے ہیں۔ اس اصطلاح کا استعمال زیادہ قدیم نہیں ہے، اسی لیے قدیم عربی لغات میں استشراق کا مادہ مذکور نہیں ہے۔ یہ اصطلاح دراصل انگریزی لفظ اورینٹلزم کے مفہوم کو عربی زبان میں ادا کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اورینٹلزم کے معنی شرق شناسی یا مشرقی علوم و فنون اور ادب میں مہارت حاصل کرنے کے ہیں۔ اسی طرح استشراق کا ترجمہ مشرقی علوم اور دراسات عربیہ و اسلامیہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو لغوی تعریف کو دیکھتے ہوئے اس اصطلاح کے لغوی مفہوم اور دور حاضر میں اس کے باکثرت استعمال کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل مغرب کا مشرق کے تہذیبی ورثے، تاریخ، زبان، ادب، فنون لطیفہ اور علوم و اطوار وغیرہ کا مطالعہ کرنا استشراق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ ہے کہ مستشرق کسے کہا جاتا ہے؟ مستشرق استشرقہ کے فعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مستشرق سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو بتکلف مشرقی بنتا ہو۔ اور یہ بھی تعریف بھی بیان کی گئی ہے کہ مستشرق ایک ایسے غیر مشرقی عالم کو کہتے ہیں جو مشرقی علوم، ادب اور معاشرت وغیرہ میں دلچسپی رکھتا ہو۔ ایک دوسری تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ مستشرق مغرب کے ایسے عالم کو کہا جاتا ہے جو اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرت اور اسلامی زبانوں میں دلچسپی رکھتا ہو۔ تو یہ لفظ استشراق کا معنی و مفہوم اور مستشرق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہمیں معلوم ہوئی۔ اگلی اصطلاح استعراب کی ہے۔ بعض اوقات ایک اصطلاح کا معنی و مفہوم اس کے مترادفات اور متضاد کے مطالعہ سے مزید نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو استعراب یہ استشراق کے مترادفات میں سے ہی ایک اہم اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی عرب بننا یا با تکلف عرب بننا۔ استعراب کا مفہوم یہ ہے کہ استعراب سے مراد وہ علم ہے جو عربوں کی زندگی، تہذیب، فنون، لغت، تاریخ، فلسفہ اور مذاہب کے مطالعہ کے ساتھ مخصوص ہو۔ اور مستعرب کسے کہتے ہیں؟ مستعرب کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ مستعرب بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے استعراب سے، یہ بھی باب استفعال سے ہے۔ مستعرب کا معنی ہوگا وہ شخص جو با تکلف عرب بنتا ہو، اور اصطلاحی طور پر مستعرب اسے کہا جائے گا جو بلاد عرب یا عربی زبانوں، ادب، فنون لطیفہ میں رسوخ رکھتا ہو۔ تیسری اصطلاح استغراب ہے۔ استشراق کے متضاد میں سے ایک اہم اصطلاح استغراب کی ہے۔ اس کا لغوی معنی حیرت ہے۔ حیرت یہ حیرانگی سے ہے، تو اس کا لغوی معنی حیرت ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی استغراق کا لفظ غرب سے ماخوذ ہے، اور غرب سے مراد سورج غروب ہونے کی جگہ ہے۔ اسی بنیاد پر استغراب کا معنی مغرب کے بارے میں جانکاری ہے۔ یہیں سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستغرب وہ ہے جو کسی مغربی زبان یا فن یا تہذیب کے بارے میں رسوخ رکھتا ہو۔ یہ مستغرب کی ایک مثبت پہلو سے کی گئی تعریف ہے، یعنی مستغرب وہ شخص کہلائے گا جو مغربی علوم و فنون، ان کی معاشرت اور ثقافت کے بارے میں مہارت رکھتا ہو۔ ایک منفی نقطہ نظر سے بھی ہمارے ہاں مستغرب یا مستغربین کی اصطلاح رائج ہے، اس کا استعمال ایک منفی مفہوم میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو مغرب سے مرعوب ہیں اور جن کو دوسرے سادہ الفاظ میں مغرب زدہ بھی کہا جا سکتا ہے، ان کے لیے بھی مستغربین کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے۔ جیسے علوم اسلامیہ میں سر سید احمد خان کو عرب سے مغرب سے بہت زیادہ مرغوب ہونے کی بنا پر، اور اسلام کو اور اسلامی علوم کو مغرب کے دھارے پر پیش کرنا اور مغرب کے نقطہ نظر کے مطابق اس کو سمجھنا اور معجزات وغیرہ کی مغربی نقطہ نظر کے مطابق تعویل وغیرہ کرنا، ان جیسی باتوں کی وجہ سے مستغربین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی طنزاً کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب زدہ لوگ ہیں۔ تو مستغرب سے دو مفہوم لیے جاتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ مثبت مفہوم وہی ہے کہ مستغرب وہ شخص ہے جو کسی مغربی زبان یا فن یا تہذیب کے بارے میں رسوخ رکھتا ہو، اور منفی
مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو مغرب سے مرعوب ہو، مغرب زدہ ہو، اس کو بھی طنزاً مستغرب کہا جاتا ہے۔ ہماری اگلی بحث یہ ہے کہ مستشرق میں اصل مغربی ہونا ہے یا غیر مسلم، یعنی یہ دو تعریفیں اور دو حدیں بن جاتی ہیں، ایک علاقائی اور جغرافیائی حد ہے اور دوسری نظریاتی اور مذہبی حد ہے۔ یعنی جغرافیائی حد سے دیکھا جائے تو جو ہمارے مغرب کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں کے جو اسلامی علوم اور فنون میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں، صرف انہی کو مستشرق کہا جائے گا یا ہر غیر مسلم کو مستشرق کہا جائے گا؟ بے شک وہ مشرق میں ہی رہتا ہو، جیسے ہمارے ہندوستان میں بہت سے ہندو پنڈت ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث کو موضوع بحث بنایا۔ تو سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستشرق کی حد بندی جغرافیائی ہے یا نظریاتی اور مذہبی؟ تو اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ مستشرق وہ شخص ہے جو مغربی اسکالر ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور اسی طرح بعض مشرقی علماء کو بھی مستشرقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ مستشرق کو مغرب کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں ہے، بلکہ مشرق میں رہنے والے مشرقی علوم کے ماہر عربی النسل اور اجمی یہود و نصارہ بھی مستشرقین میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہندو بھی، اور اگر کوئی عیسائی ہے یا جین مت ہے جو اسلامی علوم و فنون میں اس نقطہ نظر سے دلچسپی رکھتا ہو تو اس کو بھی مستشرقین میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہی رائے زیادہ بہتر ہے۔ جمہور کی موجودہ جو جمہور محققین ہیں ان کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ مستشرق کی اصطلاح جغرافیائی نہیں ہے بلکہ یہ مذہبی اور نظریاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلامی علوم و فنون میں دلچسپی رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، اور مستشرقین جو قدیم مستشرقین تھے جن کا تعلق یورپین علاقوں سے ہی تھا، ان کی طرز پر اسلام کو ہدف تنقید بناتا ہو، اسے مستشرقین میں ہی شمار کیا جائے گا۔ اگلی بحث یا اگلا سوال یہ ہے کہ لفظ مستشرق کا پہلی مرتبہ استعمال کب ہوا؟ اس کے حوالے سے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق 1630 میں پہلی دفعہ لفظ مستشرق یونانی یا عیسائی کلیسا کے ایک پادری کے لیے استعمال ہوا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ 1799 میں فرینچ اور 1838 میں انگریزی زبان میں پہلی بار اس کا استعمال ہوا تھا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ 1691 میں سیمویل کلارک نے انتھونی ووڈ کو استشراقی کا نام دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی قول ہے اور زیادہ تر اس حوالے سے مختلف اقوال ہی ملتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں مستشرق کی متبادل اصطلاحات کیا ہیں؟ 20ویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں عالم اسلام میں تحریک استشراق اور مستشرقین کی جو خبر لی گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے ان کے جو جوابات اور ان پر رد کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب مستشرقین اپنے لیے مستشرق یا اورینٹلسٹ کا لفظ پسند نہیں کرتے، بلکہ 1973 میں پیرس میں مستشرقین کی ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں اس اصطلاح کو ترک کرنے کا اتفاقی فیصلہ صادر کیا گیا تھا، اور آئندہ کے لیے مستعربون، عربسٹ یا اسلامیون، اسلامسٹ، یا باحثون فی العلوم الانسانیہ یعنی ہیومنسٹ، یا ماہرین مطالعہ ممالک، ایریا سٹڈیز ایکسپرٹس وغیرہ جیسے اصطلاحات استعمال کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ تو یہ لفظ استشراق، استغراب، استغراب کا معنی و مفہوم، مستشرق کسے کہتے ہیں، مستعرب کسے کہتے ہیں، مستغرب کسے کہتے ہیں، اور مستشرق ایک جغرافیائی اصطلاح ہے یا مذہبی اور نظریاتی ہے، ان چیزوں کو آج ہم زیر بحث لے کر آئے۔ اگلی ہماری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تحریک استشراق کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور اس تحریک کے پیچھے کیا کیا مقاصد تھے اور کیا کیا اہداف تھے جن کے پیش نظر اس تحریک کو لوگوں نے بہت زیادہ ترقی دی اور اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت کی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔